وہ سنے یا نہ سنے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خون کیوں سفید ہو گیا ہے، کیوں ہمیں بلوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانی خون کیوں اتنا ارزان ہو گیا ہے۔ آئے روز خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا آپ نے ہمیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ خون سفید نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کس کے پاس جا کر روئیں؟ اگر یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز نہیں سنی جائے گی، ہمارا احتجاج نوٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ رویہ آپ کا مرکز میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ملک کو توڑنے کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، اور تحفظ اسی صورت میں ہوگا کہ ایک رونے والے انسان کے آپ آنسو پوچھیں۔ اور ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں کے اداروں کا بھی احساس ہے، ہم نے بہت قربانیاں دے لی ہیں، مزید ہم ان حالات کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ خدا را ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بچوں پر رحم فرمائے، ہماری خواتین پر رحم فرمائے۔ آئے روز اگر آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر آپ بتائیں کہ ہم اگر مایوس ہو کر وہاں اس قوم کے پاس جائیں گے، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطا الرحمان نے آج ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا عطا الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارا خون کیوں سفید ہو چکا ہے، جب بھی ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے، کیا ہم یہاں پر بھی بات نہ کریں؟ اگر یہاں بات نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ مولانا عطا الرحمان کی انتہائی سخت الفاظ میں تنقید اور اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کیا کہا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ سنے یا نہ سنے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خون کیوں سفید ہو گیا ہے، کیوں ہمیں بلوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانی خون کیوں اتنا ارزان ہو گیا ہے۔ آئے روز خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا آپ نے ہمیں دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے؟ شیخ ادریس صاحب کا واقعہ ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد بنو کا واقعہ ہوتا ہے، آج لکی مروت میں واقعہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی 10-15 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ہم ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ یہ خون سفید نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم کس کے پاس جا کر روئیں؟ اگر یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہماری آواز نہیں سنی جائے گی، ہمارا احتجاج نوٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ رویہ آپ کا مرکز میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ملک کو توڑنے کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، اور تحفظ اسی صورت میں ہوگا کہ ایک رونے والے انسان کے آپ آنسو پوچھیں۔ یہاں خون بہ رہا ہے لوگوں کا اور آپ کو اپنی بلوں کی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے بل پاس کرانے ہیں، ہم نے اپنی بل پاس کرانے ہیں۔ آپ 2 منٹ صبر کریں، ہم نے اپنا بل پاس کرانا ہے۔ اب بتائیں یہ کب تک چلے گا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ ہم تو کہتے ہیں یہ جو اپر ہاؤس ہے یہ علامت ہے اکانومی کی، یہ علامت ہے ایک اس کی، یہ کیسی علامت ہے؟ یہاں بھی ہمارے رونے کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ اب آپ بتائیں، کل بھی ہم روئے ہیں، پرسوں بھی ہم روئے ہیں، یہاں پر ہماری لاشوں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم نے بل پاس کرانے ہیں۔ یہ بل اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ وہاں انسانوں کا خون بہتا رہے اور آپ لوگ یہاں بل پاس کراتے رہیں؟ یا تو پھر ہمیں کوئی اور جگہ بتا دیں کہ وہاں جا کر روئیں۔ لہذا کچھ تو ہمارے رونے کا خیال کریں، کچھ تو ہمارے زخموں کا احساس کریں، کچھ تو ہمارے اوپر رحم کریں۔ کیوں آپ خیبر پختونخوا کو اس طرح لہو لہان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہاں پولیس والے مرے ہیں، وہاں عام لوگ شہید ہوئے ہیں، فورسز وہاں پر ناکام ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی جا کر آپ رپورٹ منگوائیں ذرا لکی مروت کی، جو صورتحال وہاں ہے اس وقت، نورنگ کے بازار میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور ہمیں یہاں پڑی ہوئی ہے جی ہم نے اپنے بل پاس کرانے۔ یہ احساس کب آپ کو پیدا ہوگا؟ اگر ہم نے اس احساس کو پیدا نہیں کیا کہ بلوچستان کدھر جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کدھر جا رہا ہے، وہاں کی صورتحال ایسی کیوں ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ از راہ خدا آپ مہربانی کریں اس پر ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے،
ताकि सूरत हाल वाज़े हो। जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत बार बार कह चुकी है कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, नहीं बुला रहे। मरते हैं तो मरे, खैबर पख्तूनख्वा वाले मर रहे हैं, पंजाब में तो कुछ हो नहीं रहा। तो अगर ये सूरत हाल है, यानी अजीब बात यह है कि लकी मरवत में बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं पंजाब की तरफ, खैर खैरियत, न कहीं गाड़ियां रुकती हैं, न कोई पूछता है, न कोई मसला है, न कोई दहशतगर्दी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं लकी मरवत की तरफ, आपको रोक दिया जाता है। ये वक्त जाने का नहीं है। हम अपने घरों में मासूर हो गए, जिंदगी असर के वक्त ठप हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहां हमारा खून इतना सफेद हो गया है कि हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमने तो अपने बिल पास कराने, हमें तो इस खून के बहने की कोई परवाह नहीं है। बहता रहे खून, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खून बहता रहे। तो ये तो आप इब्तिदा कर रहे हैं मुल्क तोड़ने की। ये आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि हमारे अंदर आपके लिए कोई जज्बा नहीं है। हमने कब कहा? लेकिन ये बताएं कि हमारा खून क्यों बह रहा है, हमारा खून इतना अर्जा क्यों हो गया है। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम कहां जाकर रोएं? कोई और फोरम हमें बता दें, कोई और जगह हमें बता दें। अगर आपको मना किया गया है कि यहां पर कभी भी आप अपोजिशन को तवज्जो न दें, तो ठीक है, और इस तरह की जबरदस्ती करके आप अपने बिल पास करवाते रहें कि किसी तरह उनके बंदे पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर गिनती करा लेंगे। तो ये एहसास हमें मत दिलाएं कि हम खैबर पख्तूनख्वा वालों का खून अर्जा हो गया है। अगर ये एहसास होगा तो फिर आज से आपने इस मुल्क को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। और हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, हम इस मुल्क को महफूज देखना चाहते हैं। हमें यहाँ के इदारों का भी एहसास है, हमने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं। मजीद हम इन हालात के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारे बच्चों पर रहम फरमाए, हमारी खवातीन पर रहम फरमाए। आए रोज अगर आपका रवैया ये होगा तो फिर आप बताएं कि हम अगर मायूस होकर वहां उस कौम के पास जाएंगे, हम उनको क्या कहेंगे कि आप टस से मस नहीं होते। भले हालात खराब हों खैबर पख्तूनख्वा में, भले हालात खराब हों बलूचिस्तान में, हमारा सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया है। वहां सूबाई हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। हमारे वजीर आला साहब इस वक्त भी सैर सपाटे पर आए हुए हैं यहां इस्लामाबाद में। उनको अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, उनको इन हालात से कोई सरोकार नहीं है। और आए रोज वहां पर जो कुछ हो रहा है उलमा के साथ हो रहा है, मजहबी तबके के साथ हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना अताउर रहमान की इंतहाई सख्त अल्फाज में तनकीद, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि पूरा ऐवान देखता रह गया।